بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزوں کو اٹھا کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اسی پانی کے ذریعے سے اس زمین کو جو مردہ ہو جاتی ہے زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ، وہ زمین کے جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت الہی کی اور اسی طور پر اللہ کے واحد ہونے کی، یعنی خداوند قدوس کی وحدانیت کی نشانیاں ان کو ذکر کیا ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی جگہ پر تقریباً 10 نشانیوں کو ذکر کیا ہے، جو کہ قرآن کریم میں تقریباً اسی آیت مبارکہ کا خاصہ ہے کہ یہیں پر ان 10 چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس وقت مشرکین کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، جو کہ اس 164 سے پیچھے والی آیت مبارکہ ہے، اس میں دعویٰ کیا اور دعوت دی کہ الہکم الہ واحد، کہ اے لوگو تم سب کا الہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اس موقع پر مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے واحد ہونے پر، وحدانیت خدابندی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل کا مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا معبود حقیقی اور معبود واحد صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کے لیے بطور دلیل کے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 عقلی نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کیں، تاکہ لوگ ان 10 چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر اپنے پروردگار کو، اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیں کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی پروردگار ہے، اس کائنات کا ایک ہی معبود حقیقی ہے، اور وہ معبود واحد، معبود برحق کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے لیے آسمان کی تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں، اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کو سمجھنے کی، اللہ تک پہنچنے کی، اور زمین کے اندر بھی آپ کے پاس بے شمار نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم آسمان کی نیلی چھت تلے رہتے ہیں، کبھی اس آسمان کی نیلی چھت کو دیکھ کر اپنے پروردگار کو بھی پہچانیں، وہ کیسا عظیم المرتبت اور عظیم قدرتوں کا مالک ہے، وہ کیسا معبود حقیقی ہے، جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا۔ وہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی رفتوں بلندیوں والا ہے کہ اس رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان کو فقط اپنی قدرت اور مشیت کے ساتھ فضا کے اندر معلق رکھا ہوا ہے۔ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، وہ اسی طرح کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ اس آسمان کے اندر دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آسمان نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان کے اندر سورج کو رکھا، ستاروں کو رکھا، چاند کو رکھا، نظام شمسی اسی آسمان کے اندر، نظام قمری اسی آسمان کے اندر ہے۔ کتنی بڑی اللہ پاک کی نشانی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اے لوگوں تم اس بات کو جان جاؤ، پہچان جاؤ اور مان جاؤ کہ اس کائنات کا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔
آپ دیکھیے آج تک جو ہے آسمان کے اندر کسی قسم کی دراڑ اور کسی قسم کا نقص واقع نہیں ہوا. یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے، قدرت الہی کا نظارہ ہے. اسی طور پر زمین کا ذکر کیا کہ زمین کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی زمین ہے. اس زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی زمین ہے، اس میں سے کتنی نسلوں کو پیدا فرمایا، کتنی طبیعتوں کو پیدا فرمایا، کتنے مزاجوں کو پیدا فرمایا، کتنی رنگتوں کو پیدا فرمایا. اور زمین کے خصائل کیا ہیں، زمین کے اندر خواص کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں زمین کے اندر نشانیوں کو رکھا. ہماری غذا یہاں سے نکلتی، اور اسی طور پر ہماری پیدائش کا جو اول بیج ہوتا ہے خوراک والی صورت کے اندر، وہ بھی اسی زمین سے نکلتا ہے. ہم اسی زمین کے اندر جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر نشانیوں کو رکھا. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان میں بھی نشانیاں ہیں اور زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، ان آدمیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں. پتہ چلا کہ جو آسمان اور زمین، آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، زمین کے اوپر چلتے ہوئے، زمین کے سینے پر چلتے ہوئے اللہ کو نہ پہچانے، وہ عقل مند شخص نہیں بلکہ وہ بے وقوف ہے. جس کو ان پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے معبود اور خالق و مالک اللہ کی پہچان حاصل نہ ہو، زمین پر چلتے ہوئے اور آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اس شخص سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ دو آیات اور نشانیوں کا ذکر کیا. تیسری نشانی واختلاف اللیل، اور چوتھی نشانی والنہار، کہ رات اور دن کی گردش کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. صرف رات کو آرام نہ کیا کرو، صرف دن کو کاروبار نہ کیا کرو. ارے اس پروردگار کو رات کی تاریکیوں میں تلاش کیا کرو، دن کے اجالے میں تلاش کیا کرو. وہ کیسا معبود حقیقی ہے، وہ کیسا پروردگار ہے، وہ کیسا خالق و مالک ہے جس نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا. اگر کل کائنات کے اندر ہمیشہ کے لیے رات ہوتی تو پھر ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ اس کاروبار کرنے سے معطل ہو جاتی اور ان کے لیے مسئلہ اور پرابلم واقع ہوتی. میرا پروردگار کیسا ہے جس نے رات کی تاریکی کو آرام و سکون کے لیے، نیند کے لیے بنایا ہے، اور دن کے اجالے کو معاش اور کاروبار کے لیے بنایا ہے، کہ انسان دن کے اجالے میں کاروبار کرتا ہے اور رات کی تاریکی کے اندر وہ سونے لگتا ہے، آرام کو حاصل کرتا ہے. کتنی بڑی اللہ پاک کی نشانی ہے. رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے وقت پہ جاتا ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے، رات اپنے وقت پہ جاتی ہے. کبھی راتیں طویل ہو جاتی ہیں تو کبھی دن طویل ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں سکڑ جاتی ہیں تو کبھی دن سکڑ جاتے ہیں. ارے رات اور دن کی گردش کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آواز آئے گی عقل مند لوگوں کی زبان سے کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر 4 نشانیوں کا ذکر کر دیا. اور اسی طور پر اگر ہم رات کو دیکھیں تو رات کے اندر جو ہے یہ جو کھیتیوں کا پکنا ہے، کھیتیوں کے جو پھل ہوتے ہیں ان میں ذائقے کا آنا ہے، یہ چاند کی لطافت کے ذریعے سے، اور رات کی جو میٹھی شیرینی والی ایک چادر ہوتی ہے، اس کا جو حسن اور ملاحت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ذائقے منتقل ہوتے ہیں. یہ جو کھیتیاں پکتی ہیں دن کے اجالے سے پکتی ہیں، اور اسی طور پر سورج کی تپش سے پکتی ہیں. اگر سورج کو بے نور کر دیا جائے اور رات کو طاری کر دیا جائے تو پھر کھیتیاں کہاں پک سکتی ہیں؟ اے پھلوں کو کھانے والوں، اے کھیتیوں کو کھانے والوں، کھیتیوں کو اپنی زندگی کی غذا بنانے والوں، اپنے پروردگار کو کھاتے وقت پہچانا کرو. وہ کیسا پالنہار ہے، وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسا معبود حقیقی ہے کہ جس نے رات اور دن کے سسٹم اور نظام کو چالو کر کے اس کو گردش میں لا کر میرے اور آپ کے لیے غذا کا انتظام کیا، سونے کا انتظام کیا، معاش اور معیشت کا انتظام کیا، کاروبار کا انتظام کیا. نہ جانے کتنی زیادہ رات اور دن کی گردش کے اندر خدا کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں. فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. 5 نمبر نشانی اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی. فرمایا کہ کشتیاں جو کہ سمندر کے اندر چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی نفع والی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں. عزیزان گرامی قدر، آپ سوچئے جو پانی ہے یہ رقیق اور سیال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر اپنی قدرت اور مشیت کا کتنا بڑا مظہر رکھا ہوا ہے. اتنی بھاری کشتی اور جہاز جس کے اوپر ٹنوں ٹن جو ہے وزن لدا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، وہ کس طرح آرام سے اس پانی کے اوپر چلتے ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے.
کون ہے جو اس کشتی کو پانی پر ٹھہرائے ہوئے ہے؟ کون ہے جو اس کشتی کو پانی پر چلائے ہوئے ہے؟ ہر عقل مند کی آواز آئے گی، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کشتیوں کو پانی پر چلانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کشتیوں کو پانی کے اوپر ٹھہرانے والا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کشتیوں سے متعلق فرمایا سورہ شورا آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اے لوگو اگر اللہ کی ذات چاہے تو ہوا کو بند فرما دے۔ یہ جو کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، ہوا کی وجہ سے چلتی ہے۔ ہواؤں کے رخ کون بدلتا ہے؟ کبھی مشرق کو، کبھی مغرب کو، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو، کون ایسے رخ بدلتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی چاہت، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہوا کو روک دے تو فرمایا فیظللن رواکد علی ظہری، تو فرمایا کہ ساری کی ساری کشتیاں یہ سمندر کے اوپر رکی رہ جائیں گی، ان کو کوئی چلا نہیں سکتا۔ ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پانیوں پر کشتیوں کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہیں 21ویں پارے میں اس بات کے اوپر نظر دوڑائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں تھے، جس کا ذکر سورہ عنکبوت کے آخری رکوع میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ سفر کیا کرتے تھے پانیوں پر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ یہ لوگ جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ جب کشتی بھور کے اندر پھنستی ہے پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرتا، ایک اللہ کی ذات مدد کرتی ہے۔ اس مشکل اور کٹھن وقت کے اندر اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ پروردگار کہ جو اس بھور کے اندر کشتی کو نکال سکتا ہے، وہ عام حالات کے اندر ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ عام حالات کے اندر ہماری اعانت اور ہمارا معاون اور ممد کیوں نہیں ہو سکتا؟ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی انسان شعور اور عقل، سینس اور ادراک رکھتا ہے، وہ پکار اٹھے گا ان چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ کر اور چلتے ہوئے جہازوں کو دیکھ کر کہ ہاں اس کائنات کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے، اس پروردگار کے علاوہ کائنات کا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ فرمایا 6 نمبر اللہ پاک کی نشانی وما انزل اللہ من السماء من ماء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو آسمان کی طرف سے پانی کو برساتا ہے۔ آسمان کی طرف سے پانی کا برسنا یہ پروردگار کی عظیم نشانی ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پانی قطرہ قطرہ کر کے زمین پر برستا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سیلاب کی طرح ایک دم سے پانی نکالتا، آسمان سے برساتا، تو آپ اندازہ کیجئے زمین پر تباہی مچ جاتی اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی مکان زمین پر باقی نہ رہتا، ہر کوئی فنا کر دیا جاتا۔ پروردگار کی قدرت کی نشانیاں، ارے وہ کون ہے جو قطرہ قطرہ کر کے چھن چھن کر جو ہے پانی کو زمین پہ برساتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ارے صرف آسمان سے برستے ہوئے پانی کو نہ دیکھو، اس پانی کے اندر اللہ نے تاثیر کیا رکھی ہے؟ جب وہ زمین پر برستا ہے مردہ زمینوں کو جلا بخشتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، اور اسی طور پر پودے رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، موسم کے اندر بہار آ جاتی ہے، فضائیں وہ مچلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بارش کے بعد کتنا سہانا منظر ہوتا ہے، بارش کے اندر لطف اندوز ہونے والے اور بارش کے بعد لطف اندوز ہونے والے اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں کہ اس کائنات کا معبود حقیقی، بارشیں برسانے والا، موسموں کو خوشگوار کرنے والا، بارش کے قطرات سے مردہ زمینوں کو جلانے والا اور ان کو نئی زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ عقل مند شخص کی زبان سے نکلے گا وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسی طور پر فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، 8ویں نشانی فرمایا کہ ارے انسان دیکھ تو صحیح نا
اسی زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے جانوروں کو، کتنے چوپایوں کو پھیلا دیا ہے۔ قسم قسم کے جانور دیکھتے ہیں ہم، قسم قسم کے جاندار دیکھتے ہیں، کوئی 2 ٹانگ والا، کوئی 4 ٹانگ والا، پرندے دیکھتے ہیں، چرندے دیکھتے ہیں، درندے دیکھتے ہیں، ہم حیوانات کو دیکھتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی اللہ کی مخلوقات ہیں، کوئی کس شکل کا، کوئی کس حیت کا، کسی کی کیا بولی، کسی کا کیا سٹائل ہے۔ ہر ایک خداوند قدوس کی نشانیوں کا مظہر ہے۔ ہر جانور بول کر بتاتا ہے، ہر جانور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس موقع پر وہ اپنی زبان حال سے بھی اور زبان کال سے بھی اس بات کو بتا رہا ہوتا ہے۔ ارے انسان، اس بات کو سمجھ جا کہ ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، معبود حقیقی ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اتنی ساری اقسام والے جانوروں کو پیدا کر سکے۔ اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو جانوروں کو تخلیق کر سکے؟ ارے انسان جس جانور پر سواری کرتا ہے، جس جانور کو کھاتا ہے، جس جانور کی اون پہنتا ہے، جس جانور کا دودھ پیتا ہے، جس جانور کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس جانور کے اندر بھی تجھے تیرے پالنے والے، پیدا کرنے والے معبود حقیقی کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کو پہچاننا چاہے، وہ گھوڑے پر سواری کر کے اس قدرت الہی پہ غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو پہچاننا چاہے تو وہ بکری کے دودھ میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کو تلاش کر سکتا ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر وہی شخص عقل مند ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی شخص ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے اور اسی طور پر ان میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں پاتا، تو یقین جانیے اللہ کی نگاہ کے اندر یہ شخص بے وقوف ہے، احمق ہے، عقل مند شخص نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچان لے۔ اللہ رب العالمین نے 9ویں نشانی ذکر کی، وتصریف الریاح، فرمایا کہ ہواؤں کا رخ کون بدلتا ہے، کبھی مشرق کو چلتی ہے، کبھی مغرب کو، کبھی شمال اور کبھی جنوب ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی گرم ہے، کبھی باد سموم چلتی ہے۔ یہ سارے کے سارے سسٹم اور نظام چلانے والا کون ہے؟ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے میں، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں مستی کرنے والوں، عیش آرام کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، یاد رکھو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے میں اللہ کو پہچانو۔ جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے تو تمہارے دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک کا جھونکا آنا چاہیے، اللہ کی پہچان کا جھونکا آنا چاہیے۔ ہم تو الحمدللہ اہل ایمان مسلمان ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے، زمین کی پستی کو دیکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنے جسم پر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، چلتے ہوئے دریاؤں میں کشتیاں اور جہاز دیکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم الحمدللہ اللہ کو پہچان کر عقل مند ہیں۔ اور جو اللہ کو پہچانتا نہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ بے وقوف اور احمق شخص ہے، اس کو بلا خداوند قدوس کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے آخری نشانی اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، ارے بادل کو دیکھو، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، حکم الہی کا پابند ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، نہ اوپر سے کسی نے جکڑا ہوا، نہ نیچے سے کوئی اس کو سپورٹ ہے، ٹنوں ٹن پانی اس کے اندر موجود ہے۔ ارے کون ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے؟ ارے کون ہے جو بادلوں سے پانیوں کو برساتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے؟ کیسے چھن چھن کے پانی بادل سے برستا ہے، کیسے رم جم کی طرح بارش برستی ہے۔ ارے اپنے سروں کے اوپر بادلوں کو گزرتا ہوا دیکھنے والوں، ان بادلوں کو دیکھ کر اپنے معبود حقیقی کو پہچانو، اپنے پروردگار کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے پالنے والے کو پہچانو، اس کائنات کے واحد خدا کو پہچانو، اس کائنات کے پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والے، بنانے والے، سنوارنے والے اور کائنات کے سسٹم اور نظام چلانے والے اللہ کو پہچانو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں، سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت مبارکہ میں 10 نشانیاں اپنی قدرت کی ذکر کی ہیں، اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی، اپنے معبود حقیقی ہونے کی ذکر کی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دعوت فکر ہے قرآن پاک کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان 10 نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون،
ارے جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سب کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس جماعت کے لیے، اس فرد کے لیے کہ جس کے پاس عقل ہے، پتہ چلا کہ جو ان 10 نشانیوں کے اندر جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، غور و فکر کر کے اپنے مالک و خالق کو پہچان لیتا ہے، وہ عقل مند ہے جو ان نشانیوں کو استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، استفادہ کرتا ہے، لیکن اپنے پالنے والے کو اور ان نشانیوں کے مظہر خداوند قدوس کو نہیں پہچانتا، وہ شخص بے وقوف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے عقل مند بن جائیے، آئیے بے وقوفی اور احمق پن سے نکل آئیے۔ ایک ہی طریقہ ہے، آسمان کو دیکھو، اپنے رب کو یاد کرو، زمین کی پستی کو دیکھو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اور سمندر کے سینے پر پانی کو چیرتے ہوئے، سینے کو چیرتے ہوئے چلتے ہوئے ٹنوں ٹن وزن اٹھائے ہوئے کشتیاں اور جہاز دیکھو، اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو، اور ہواؤں کے جکڑ دیکھو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، رات اور دن کا آنا جانا دیکھو، اس کی گردش کو دیکھو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اور اسی طور پر آسمان سے بادلوں سے پانی کا چھننا دیکھو، برسنا دیکھو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، زمین سے پودوں کا نکلنا دیکھو، پھلوں کا پھولوں کا نکلنا دیکھو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، جانوروں کو دیکھو، جانوروں پر سواری کرو تو فوراً پکار اٹھو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اپنے پروردگار کو پہچان لو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو جان لے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو مان لے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی مان لے۔ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم نے صرف اس کائنات میں موجود اشیاء سے نفع نہیں اٹھانا، بلکہ نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان اشیاء کو، ان قدرت الہیہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے پروردگار کو پہچاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اور اس کی بات کو ماننا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جتنے خداوند قدوس نے کائنات کے اندر نشانیاں پیدا کی ہیں اپنی ذات کی پہچان کے لیے، ان تمام میں غور و فکر کر کے عقل مند بنتے ہوئے، دانشور بنتے ہوئے، سمجھدار بنتے ہوئے اپنے پیارے اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔